الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجھے پاک بابا درود پاک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکہ یا خاتم حاضرین و سامعین کرام عالم امام احباب مدثر عالم صاحب دیگر احباب مختار میں اور آپ اس وقت مرشد پاک کی محفل کے اندر حاضر ہیں اور بحمدہ تعالیٰ ماہ ربیع الاول ماہ شریف بابرکت لمحات ہے. ان لمحات کے اندر مجھے جو حکم دیا گیا اس کے مطابق ایک دو باتیں پیش خدمت ہے. احباب توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو باریکی ملے گی اور دلوں میں عشق مصطفیٰ کے سمندر موجے والے ہوں. کیونکہ دو نسبتیں ہیں، ہم نسبتوں کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور بحمدہ تعالیٰ ہم اہل نسبت ہیں اور جو اہل نسبت ہوتے ہیں وہ اہل عصمت ہوتے ہیں. اہل نسبت ہی اہل محبت ہیں اور یہی اہل جنت بھی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑہا انعام ہے کہ اس نے ہمیں بزرگوں کی نسبت عطا فرمائی. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ نسبت بزرگوں کی جو ہے وہ بڑی عظمت والی اور فضیلت والی شے ہے. اگر اس بات دلائل پیش کروں تو ایک مستقل عنوان اور موضوع درکار ہے. ایک جملے کے اندر بات کہتا ہوں کہ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے. خدا نے یہ دولت بڑی چیز ہے. اللہ والوں کے ساتھ نسبت کا ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور نسبت سے مقدر سمجھ جاتا ہے. نسبت سے نسبت بدل جاتی ہے. نسبت جو ہے وہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. حضرات جی وقار اس وقت ہم دو نسبتوں کے درمیان ہیں. ایک نسبت ہے جو امام الانبیاء کے ساتھ ہے اور ایک نسبت ہے جو امام الاولیاء کے ساتھ ہے. ایک نسبت حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی ہے اور ایک نسبت کملی والے آقا کی ہے. اور یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ ایک 11ویں والا ہے ایک 12ویں والا ہے. بحمدہ تعالیٰ ہم 11ویں کی نسبت کے بھی قائل ہیں اور ہم 12ویں کی نسبت کے بھی قائل ہیں. 11ویں والے بھی ہم ہیں اور 12ویں والے بھی ہم ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 10ویں والے بھی بحمدہ تعالیٰ ہم ہیں اور 6ٹھی والے بھی ہم ہیں. چھٹی والے بھی ہم ہیں. یہ خواجہ غریب نواز مولوی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی نسبت بھی ہمیں حاصل ہے. اور میرے شیخ کامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں. جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں. ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہمارے دلوں کے سہارے ہیں. جو ان کو نہیں مانتے وہ دونوں جہاں میں مارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیارے چن چن کر ہمیں عطا فرما دیے. یہ ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں رکھ دی اور ہمیں امید ہے کہ یہی نسبتیں یہ قبر میں بھی نسبت کام آتی ہے, حشر میں بھی نسبت کام آنے والی ہے. حضرات جی وقار میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے اس کے ضمن میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن پاک کی آیت میں نے عرض کی, میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والأول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. عام سادہ سا ترجمہ ہے. رب فرماتا ہے والاول, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. والاول والآخر, وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے. سوال پیدا ہوگا اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ وہ کون ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, جو ظاہر بھی ہے, جو باطن بھی ہے, جو ہر شے کا جاننے والا ہے؟ وہ ہے کون؟ تو
اس پر شیخ محقق بہت بڑی عظیم شخصیت، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اس برے صغیر کے اندر سب سے پہلے حدیث کا علم پھیلانے والے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ اپنی کتاب مدارج النبوت کے مقدمے میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن، آپ فرماتے ہیں یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات کا ذکر فرمایا، وہ صفتیں جو ازلی ابدی دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، مگر رب نے یہ ساری صفتیں اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ اول آخر ظاہر باطن ہونا یہ اللہ کی بھی شان ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی شان ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر ہم اہل علم حضرات توجہ فرمائیں کہ ہوا یہ عربی کے اندر گرامر میں یہ ہوا اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے آتا ہے ہوا وہ، اور قریب کے لیے آتا ہے ہاذا یہ، دور کے لیے ہوتا ہے ہوا وہ۔ تو یہ آیت ہے رب فرماتا ہے هو الاول، وہ اول ہے، وہ اول ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہوگا، حضور نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی تو حضور نے کہا هو الاول، وہ اول۔ اور جب رب نے قرآن لے کے جبریل کو بھیجا ہوگا، رب نے کہا هو الاول، وہ مدینے والا اول ہے۔ یعنی خدا کہتا رہا مصطفیٰ اول ہے، مصطفیٰ کہتا رہا خدا اول ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے دونوں کو اول مان لیا۔ ہم کہتے ہیں خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں نہ آئے تو ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آواز آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے یہ سنی شروع کر جاتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہ برابری کی بات کرتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے خدا اور نبی کو ملا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دونوں اول ہے، یہ دونوں برابر ہو گئے، یہ تو برابری کی بات ہے، یہ تو شرک ہے۔ یہ جو ہے وہ اسی لیے وہ عرس منانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، قبروں پہ جانے والوں کو، دعائیں مانگنے والوں کو کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ لیکن حضرات یہ بات قابل توجہ ہے، میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں۔ ہم بدعت والے نہیں، ہم محبت والے۔ ہمارے عقیدے کے اندر شرک کا تصور بھی نہیں۔ یہ جو اولیاء کرام یہاں تشریف فرما ہوئے برے صغیر کے اندر، انہوں نے ہمیں شرک کی تعلیم نہیں دی، یہ تو شرک کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ایک تو شرک کا کلکمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ داتا علی حجویری کی ذات یا خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی یا بابا فرید کی ذات، یہ لوگ جتنے بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی ہستی ہو، ان سب نے آ کر شرک اور بتوں کے آگے جھکنے والوں کو ایک خدا کے آگے جھکنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ بلا شرک کہہ سکتے ہیں، تو لہذا ہمارے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، ہم شرک کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو جی برابری کی تو بات آپ نے کی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ دونوں اول ہے، تو اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں اول دونوں ہے، دونوں اول ہے، لیکن اس میں شرک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے اول ہے، یہ مخلوق کے اعتبار سے اول، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ لینے میں اول، وہ عطا میں اول، یہ سخا میں اول، وہ قدم میں اول، یہ مقام میں اول، وہ وجود میں اول، یہ حدوث میں اول۔ ارے وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے نا جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ان کا ان کا ہمارا تو ہمارا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ هو الاول والآخر، اس میں اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر ہے، حضور کی شان بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر مجھے حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار آل و بہار شریف، یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ان کی زیارت کی ہوگی، سنا ہوگا، آباد میں ان کو دیکھا ہوگا۔ وہ خطابت کے بے تاج بادشاہ تھے، جی ماشاء اللہ، تو خطابت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ میں انہیں کے در کا گدا اور انہیں کی نسبت باقاعدہ تعالیٰ ہمیں حاصل ہے۔ تو حضور خطیب
جی جی ماشاءاللہ عید ان کے پیچھے پڑا کرتے تھے. تو کیا ان کا خطابت کا انداز ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں, مجھے خوشی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے گھر میں آ گیا. تو حضور خطیب اسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ میں خوش اچھی کرتے ہوئے ان کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کا تو انداز خطابت جو ہے وہ جدا تھا, اور آپ کا کیا کہنا, ہم تو ان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, مگر میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سوات کا چراغ میرا ہے رات ان کی, انہی کی نظر کرم اور توجہ سے کہتا ہوں. آپ جب اس مضمون پہ خطاب فرمایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے, آپ کا انداز تھا, آپ فرماتے تھے میں نے جب اس بات پر غور کیا, تفکر کیا, تدبر کیا, میں نے کائنات میں دیکھا, میں نے جب یہ دیکھنا چاہا کہ اس کائنات میں اول کون ہے. یک ایک آواز آئی, ادھر سے ایک بولا میں اول, ادھر سے آواز آئی میں اول, سورج کے جلال نے کہا میں اول, چاند کے جمال نے کہا میں اول, ستاروں کو نظر نے کہا میں اول, جنت کی زینت نے کہا میں اول, عرش کی رحمت نے کہا میں اول, فرش کی وسعت نے کہا میں اول, بلبل میں ترنم نے کہا میں اول, پھولوں کی نگاہ نے کہا میں اول, قوس عالم کی رنگیوں نے کہا میں اول, نظام عالم کی مکرموں نے کہا میں اول. میں عالم حیرت میں کھو گیا, حیرت کی دنیا میں کریم آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا, کملی والے آقا آپ ہی بتائیں اس کائنات میں اول کون ہے. یہ حجاب ہٹنے لگے, پردے سرکنے لگے, مدینے کے انوار چمکنے لگے, مدینے کے سنیوں کے چہرے دمکنے لگے, مدینے کی فضاؤں سے صدائے دل نواز گونجی, اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ نوری. فطرت نے کہا ماشاءاللہ, حوروں نے کہا الحمدللہ, سنیوں نے کہا سبحان اللہ. آپ فرمایا کرتے تھے اصول یہ ہے, قانون یہ ہے, جو اس کائنات میں اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا, جو خدا کے قریب ہوگا وہ اکرم ہوگا, جو اکرم ہوگا وہ کامل ہوگا, جو کامل ہوگا وہ اکمل ہوگا, جو اکمل ہوگا وہ ویسے تخلیقی عالم ہوگا, جو ویسے تخلیقی عالم ہوگا وہ سبب تخلیقی عالم ہوگا, جو سبب تخلیقی عالم ہوگا وہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا, وہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا, وہ قلب اول ہوگا, جو قلب اول ہوگا, وہ لوح اول ہوگا, جو لوح اول ہوگا, وہ عقل اول ہوگا, جو عقل اول ہوگا, جو نور اول ہوگا, جو نور اول ہوگا, وہ مجتبی ہوگا, وہ مجتبی ہوگا, وہی محمد مصطفیٰ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. میرے اسی مضمون کو اقبال نے اپنے رنگ میں بیان کیا. اقبال کہتا ہے نگاہ ہے عشق و مستی وہی اول وہی آخر. ادھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا نا اقبال نے. اقبال کہتا ہے نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین و طٰہٰ. وہ دلائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے وہ ہمارے راہ کو بخشا فروغ وادی سے. اقبال کبھی کملی والی آقا کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کرتا ہے. کیوں؟ اقبال ترجمان حقیقت ہے, اقبال فیلسوف مسجد ہے, اقبال نقاد مغرب ہے, اقبال مرید پیر رومی ہے, اقبال پشت عشق ملا جامی ہے, اقبال نسبت کے اعتبار سے نقشبندی بھی ہے, قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے. کون اقبال؟ مصور پاکستان اقبال, شاعر مشرق اقبال, ترجمان حقیقت اقبال, نبی کا عاشق اقبال. کون اقبال؟ امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا اقبال اور داتا کے قدموں میں سو جانے والا اقبال. اقبال اس انزائے حقیقت کو بیان کرتا ہے. اقبال کہتا ہے نگاہ ہے عشق و مستی وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور کبھی کبھی والے آقا کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے گویا میرے کریم آقا کا میلاد اقبال کی زبان میں سنیے. اقبال حضور کا میلاد یاد کرتا ہے دادی صاحب, اور یوں کہتا ہے اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, دامن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تم نہ بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بسم توحید بھی, دنیا بھی, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے. اللہ اکبر. اقبال نے جو بات کی ہے, اقبال کا تو نگاہ ہے عشق و مستی. اقبال سے پوچھا, اقبال کسی اور کی بات نہیں کرتا. اقبال کہتا ہے میں عشق والوں کی بات کرتا ہوں, عقل والوں کی بات ہے. کیوں؟ عقل اور ہے, عشق اور ہے. عقل اعتراض کرتی ہے, عشق اعتراف کرتا ہے. عقل تنقید کرتی ہے, عشق تائید کرتا ہے. عقل انکار کرتی ہے, عشق اقرار کرتا ہے. عقل نہیں مانتا, عشق مان لیتا ہے. اسی لیے اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں عقل کی مذمت کی ہے. کہیں اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے, 100 بھینس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ زاہد نہ مردہ نہ بقی. اور کبھی اقبال یوں کہتا ہے عقل ڈرتی ہے ہمیشہ گردش ایام سے, عشق کی منزل پرے ہے چرخے بیوی فام سے.
اور اسی کا ترجمہ حضرت سلطان باہو نے یوں کیا. آپ فرماتے ہیں غوث کتب سب پورے پورے رہے عاشق جان اگیرے ہوں وہ جس منزل تے عشق پہنچاوے تے غوث نہ پاتے پھیرے. عقل والوں کے پاس کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اور اقبال سے پھر پوچھا تو عقل کی مذمت کرتا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں نگاہ عشق و مستی کی بات کی ہے, نگاہ عقل کی بات نہیں کی. عقل والے اعتراض کرتے ہیں, عقل کا کام ہے تنقید کرنا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے عقل تمام ابو لہب, عشق تمام ابو بکر. اقبال کہتا ہے عقل ابو جال کا نام ہے, ابو لہب کا نام ہے, عشق ابو بکر کا نام ہے. عقل والے کیوں کیوں کرتے ہیں؟ عقل کہتی ہے یہ کیوں وہ کیوں, عشق کے محکمے میں کیوں نہیں اٹھتا. اور پھر اقبال یہ مشورہ دیتا ہے, اے امت مسلمہ سن میرا مشورہ تجھے یہ ہے. پوچھا کیا؟ اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. اقبال کہتا ہے اپنے عقیدے کی نظریے کی بنیاد عقل پہ نہ رکھنا, عشق پہ رکھنا. ہمیں کملی والے آقا کے ساتھ عشق ہے, والہانہ پن. اور پھر کسی نے اقبال سے پوچھا تھا, اقبال یہ بتا کہ دین کی شے کا نام, دین کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کے ہاں جھگڑے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ دین ہے, کوئی کہتا ہے ادھر آؤ, مولوی کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یہ دین کی رمز بتا کیا ہے؟ کیونکہ تجھے عربی بھی آتی ہے, فارسی بھی آتی ہے, انگریزی بھی بول لیتا ہے, تو جو ہے وہ منسٹر بھی ہے, تو جو ہے ڈاکٹر بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی تو نے کی ہے, لا بھی تو نے کیا ہے, تو لندن کی اور جو ہے فضاؤں یورپ کی فضاؤں کے اندر بھی رہا ہے, تو ترجمان حقیقت ہے. ہمیں یہ تو بتا کہ دین کیا ہے, دین کی حقیقت کیا ہے. تو سنو اقبال کی زبان میں. اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں دین کیا ہے, جو میں سمجھا ہوں دین کس شے کا نام ہے. اقبال نے گویا جو ہے وہ اس منظر کو کوزے کے اندر بند کر دیا. ایک شعر لکھا فارسی کے اندر, اقبال نے سارا نچوڑ جو ہے وہ رکھ دیا. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہاش عشق آغازش ادب. اقبال کہتا ہے سارے کا سارا دین اپنی سچی طلب اور طرف میں جل جانے کا نام ہے. دین بس دو چیزوں کا نام ہے, دین کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے, دین کی انتہا عشق پر جا کر ہو جاتی ہے. کہا بس یہ دین ہے, یہ ہے دین کی رمز جو اقبال سمجھا, یہ ہے وہ اصل بات جو اقبال سمجھا ہے. اور عقل کی بات مذمت اس لیے کی, یہ عقل کے محکمے میں کیوں ہوتا ہے, عشق کے محکمے میں کیوں نہیں ہے. عشق والے کہتے ہیں سر تسلیم خبر جو مزاج یار میں. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اگر پوچھے اس پر دلیل کیا ہے کہ عشق عقل والے کیوں کیوں کرتے ہیں, عشق کے محکمے میں کیوں نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ آواز آتی ہے کیوں, ہم کہتے ہیں بزرگان دین کے قرص آواز آتی ہے کیوں, ہم کہتے ہیں 11ویں شریف کہتے ہیں کیوں, ہم کہتے ہیں میلاد کہتے ہیں کیوں, ہم کہتے ہیں نبی آدر نادر کہتے ہیں کیوں, ہم کہتے ہیں حیات النبی کہتے ہیں کیوں, ہم کہتے ہیں نبی نور کہتے ہیں کیوں. یہ جو کیوں 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 کرتے پھرتے ہیں, ان کے پاس عشق نہیں. اگر عشق ہوتا تو کیوں کیوں, عشق کے محکمے میں کیوں ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل, تو بحمدی تعالیٰ دلیل نہیں, میرے پاس دلائل ہے کہ عشق والے کیوں کیوں نہیں کرتے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اولاد عطا کر, اولاد عطا کر. آپ نے بیٹا دے دیا, بیٹا دیا, 7 پرچہ دے دیا, حکم دیا اسے اٹھا اس کی ماں کو لے جا, ابو گیا وادی کے اندر چھوڑ کے آجا, بات بھی نہیں کرنی, کچھ بتانا بھی نہیں, کچھ کہنا بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی پوچھا یا اللہ کو ان کا قصور کیوں. جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا حکم آیا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لے جا مینا کی وادی میں, لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں پوچھا یا اللہ کیوں. پتا چلا عقل کے محکمے میں کیوں ہوتا ہے, عشق والے کیوں کیوں. نارے نمرود جل رہی ہے, حکم آیا ابراہیم کود جا, مولا جو تیرا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے, آپ نے علماء سے سنی ہوگی. رب نے فرشتے بھیجے, میکائیل آیا, اسرافیل آیا, اسرائیل آیا, جبریل آیا. اللہ کا حاجت ہو, ابراہیم میرے لائق کو خدمت, میں پیچھے ہٹا, میرے لائق کو حکم. اب ہمیں حکم دے ابھی ہوا چلائیں, ابھی ان کو ختم کر دیں, ہم مل جا بیٹ کر دیں, بارش برسا دیں, سب کچھ ختم ہو جائے. 16 مربع میل میں آگ جل رہی ہے, اللہ کا خلیل آگ میں جا رہا ہے. ابراہیم جب حضرت جبریل امی آئے اور اگر کہا اللہ کا حاجت, ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا علم بحالی حسبی الجمالی. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. جبریل تجھے تو تب بتاؤں جب اسے پتہ نہ ہو, وہ دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے. تو میں کہوں کہ یا اللہ یہ آگ ختم کر, مجھے بچا, مجھے بچا, میں کیوں کہوں, میں تو اس کا خلیل ہوں, وہ دیکھ رہا ہے. تو نزہۃ المجالس کے اندر علامہ سکوری نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے.
آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں. علامہ سفری فرماتے ہیں جب بار بار جبریل نے کہا نا اللہ کا حاجت میرے لائق کی خدمت, میرے لائق کی خدمت, تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایک کام ہے. جبریل کہنے لگا جناب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. فرمایا ہاتھ میں ہاتھ دے, دونوں آگ میں پھونک جاتے ہیں, آجا میرے ساتھ. تو جبریل, علامہ سفری بناتے ہیں جبریل آج باندھ کے کھڑا ہے. حضور ہم فرشتے ہوتے ہیں, ہم مامور من اللہ ہوتے ہیں, ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں, یہ کام ہم نہیں کرتے, آپ جائیں. آپ اسی مضمون پر اقبال نے جب یہ منظر پڑھا نا, اقبال کو اس پر وجد آیا, اقبال اس مقام پہ پھر بولا. اقبال نے کیا بات کہی؟ اقبال کہتا ہے نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی. اے جبریل تو ذکر کر, تسبیح پڑھ, اللہ اللہ کر, بیت المعمور کا طواف کر, یار کے نام پہ بچے قربان کرنا. جبریل یہ تیرا کام نہیں, یہ کربلا والے حسین کا کام. رات ذی وقار عقل تو اعتراض کرتی ہے, عقل کو ایک طرف رکھ دو اور عشق کی وادی میں چلے. تو نگاہ عشق و مستی میں بات نکل گئی. اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی بات. اپنے مضمون کو اگر یہاں پر ختم کر دیں تو ہوا چاہتا ہے آپ کہیں گے جی مضمون کو پورا چھوڑ گئے, میں ادھوری بات نہیں کرنا چاہتا, میں بات کو پوری کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے کہ رب نے فرمایا اول اول والآخر, میرا نبی اول بھی ہے, میرا نبی آخر بھی ہے. آپ کہیں گے جناب جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا, جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. اول بھی حضور ہے, آخر بھی حضور ہے. ہاں, جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا, جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ایک بیج لیتے ہیں, اسے آپ زمین میں رکھ دیتے ہیں اور چند دن پانی دیتے رہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کومل پوری, کومل بنتے بنتے ایک پودا بن گیا, پودا بنتے بنتے ایک تناور درخت بن گیا. اس درخت پہ شاخیں لگی, اس پہ پتیاں لگی, اس پہ پتے لگے, اس پہ کلیاں تھیں, اس پہ پھول لگے, اس پہ پھل لگا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا, ہم نے اس پھل کو توڑ کر جو کھولا تو وہ جو بیج اول بویا تھا وہی آخر بن کے آ گیا. بس اتنی سی بات ہے, اول والآخر, اس شجر کائنات کا بیج اول حضور ہے. میرا نبی اصل کائنات ہے, روح کائنات ہے, جان کائنات ہے, ایمان کائنات ہے, شان کائنات ہے, مغز کائنات ہے. اس کائنات کا بیج اول حضور ہے. اللہ نے سب سے پہلے حضور کو بنایا. اول بھی حضور ہے, آخر بھی حضور ہے. اور یہی سے عقیدہ ختم نبوت ہے. جب نبی اول بھی ہے, آخر بھی ہے, تو ہمیں کسی اور کی حاجت ہے, کسی اور کی ضرورت ہے. یہ سارا فیض میرے کریم مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر ساری کائنات تک. تو پھر اس بات نے کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, محمد نہ ہوتے, خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. فرمایا حدیث قدسی لولاک لما اظہرت ربوبیہ لولاک لما خلقت الافلاک, کبھی والے تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات نہ بناتا, تجھے نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پتہ چلا سارے جلوے حضور کے ہیں, سارا فیض میرے نبی کا ہے. وہی نور ہے, کبھی آدم کی پیشانی میں چمکتا ہے, کبھی نور کی کشتی کو کنارے لگاتا ہے, کبھی ابراہیم کے نار کو گلزار بناتا ہے, کبھی اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچاتا ہے. اسی نور کی برکت سے موسیٰ کو دور پہ بلایا گیا, عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بٹھایا گیا. یہ اسی نور کی برکت ہے. یہ نور ایسا عظمت والا نور ہے کہ جب یہ نور جلوہ گر ہوا تو یہ کعبے کو جھکا بھی لیتا ہے, کعبے کو جھکا بھی لیتا ہے, شریف کو جھولے اگا بھی لیتا ہے, بہینہ ساما کو خشک بنا بھی لیتا ہے, بدھو کو اپنے آگے جھکا بھی لیتا ہے, نوشیروان کے محل کے کنگرے گرا بھی لیتا ہے, اور پتھروں سے کلمے پڑھا بھی لیتا ہے. یہ میرے کریم آقا کا نور ہے. کبھی شکل موسیٰ, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی یوسف مالکاں بن کے آیا. بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا. اور قیامت تک میرے نبی کا نور جاری اور ساری ہے. ایک نانا ہے, ایک نواسا ہے. نانا مصطفیٰ کریم ہے, نواسا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی ہے, قندیل نورانی ہے, اور نسبت ہے ایک 12ویں والا ہے, ایک 11ویں والا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, لوگوں یہ جو بغداد کے منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو یہ غوث اعظم نہیں ہے, یہ میرا وجود نہیں ہے, یہ میرے جد امجد مصطفیٰ کریم کا وجود ہے. یہ میں نہیں بولتا بلکہ حضور بولتے ہیں. یہ انہی کا فیض ہے جو قیامت تک جاری اور ساری ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ولایت کے اندر, صوفیاء کے اندر, بزرگان دین کے اندر جتنا فیض
جتنا نور ہے یہ سب کریم آقا کے قدموں کے صدقے سے ہے، یہ حضور کے قدموں کی خیرات ہے جو ان اولیاء کرام کو ملی، اور یہ ستارے بن کر پوری کائنات کے اندر جگمگا رہے ہیں، ہر جگہ پہ چمک رہے ہیں، ہدایت کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فیض مدینہ طیبہ سے ملتے ہیں۔ یہ اسی میلاد والے آقا کا فیض ہے جو چار دانگے عالم میں گھوم پھیل رہا ہے، اور ہر ایک کو نور ایمان ہدایت کی روشنی آج ہم اس پاک محفل کے اندر آئے ہیں۔ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کا فیض کنیکشن کہاں ہے، مرکز کہاں ہے؟ مرکز مدینہ طیبہ ہے، اور سب کچھ جو فیض ملتا ہے وہیں سے ملتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہی بزرگان دین کا فیض ہے، ذات برکات ہے جن سے ہمیں حصہ ملا۔ ہم ان اولیاء کرام کو عرس کیوں مناتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں، ہم یہاں پر پوچھ آتے ہیں، یہ احسان کا بدلہ ہے۔ ہم ان کو سجدہ کرنے نہیں آتے، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں۔ ہم عرس کی محفل میں وہ کہتے ہیں داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں، خواجہ صاحب کیا لینے جاتے ہیں، مجدد پاک کو اس کے کیوں جاتے ہیں، پیر میرے علی کے پاس بابا فرید کے پاس کیوں جاتے ہیں، شرک کرنے جاتے ہو؟ ہم شرک نہیں کرتے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رب الجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے، اگر یہ بزرگان دین اس پاکستان بنے صحیح کے اندر نہ آتے، یہاں تو لوگ رام رام کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، یہاں پر لوگ مشرک تھے، کافر تھے۔ ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا، کس نے یہاں پر دین کو پھیلایا، کس وجہ سے یہاں پر اسلام آیا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، کہیں داتا جی حجویری کی ہستی ہے، کہیں خواجہ غریب نواز کی ہستی ہے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام کا حقیقت کا راہ دکھائی ہے۔ تو اب کیا ہم پر یہ بات نہیں بنتی کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر شکریہ ادا کر دیں، سلام پیش کر دیں؟ ہم یہاں پر شرک کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے نہیں آتے، ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولیوں تمہارا شکریہ، اگر تم نہ ہوتے آج ہم بھی کسی مندر کی گھنٹیاں کھٹکھٹا رہے ہوتے، آج ہم بھی کسی بت کے آگے جھکے ہوتے۔ تمہارا احسان ہے کہ تم نے ہمیں دین اسلام کا پتہ بتایا۔ اس لیے حضرات وقار اور یہی وہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی حقیقت ملی ہے، اور ان کے آستانوں سے ان کی فضلات و برکات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے ساتھ پکی سچی صحیح نسبت عطا فرمائے، اور اس نسبت کا فیض عطا فرما دے۔ یہ ان کا فیض ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ اگر یہ اولیاء کرام نہ آتے تو پاکستان کہاں بات ہوتی؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نصاب میں سے بھی ان بزرگان دین کی حیات طیبہ نکال دی گئی، اور آنے والی قوم کو حقیقت نہیں بتاتے کہ اسلام کی بنیاد دو قومی نظریہ یہ کہاں سے ملا۔ قائد اعظم محمد علی جب ذرا بمبئی کے اندر جو ہے کالج کے اندر جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا اسٹوڈنٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسٹر جناب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ادھر ہے وہ پاکستان، وہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے، پاکستان نہیں بن سکتا، کوئی پاکستان کی حقیقت نہیں ہے، بس یہ ایک خواب ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا۔ تو محمد علی جناح نے کہا تھا بیٹا جس پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں وہ تو کب کا بن چکا، وہ تو بن چکا ہوگا۔ اس نے کہا کہاں بن چکا، کیسے بن چکا؟ تو محمد علی جناح کے یہ لفظ تھے، جب کسی اللہ کے ولی نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا پاکستان تو اس دن کا ماضی بن چکا، پاکستان تو اس دن کا بن چکا ہے۔ اور وہ کون ہستیاں ہیں؟ وہ یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے داتا حجویری کی ذات، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ہستیاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا، اور ان کی صدقے سے پاکستان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی نسبت کا فیض دیا۔ صلاۃ والسلام پیش ہوگا، صلاۃ والسلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول اللہ، تیری ایک نگاہ کی قیمت آقا، تیری ایک
نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی گر تو قبول کری لے ہے تیری یہ مہربانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو پہلے غوث اعظم از تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم صدقہ ایمان اعظم صدقہ ایمان اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ میں نثار یا محمد تیری دستگیریوں پر مجھے کیا عدو کی پرواہ مجھے کیا عدو کی پرواہ مجھے کیا غم زمانہ علیکہ یا علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے دو جہاں والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام دست بستہ آدر کھڑے ہیں غلام اے سلام آدھانا کرو یہ حضرت پیر میاں مولا بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحبزادہ
میاں محمد دین بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صاحبزادہ میاں محمد عالم بخشی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت صاحبزادہ میاں منظور عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کے اصال ثواب کے لیے آج کے جواب ہے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم علیہ. لیکن جو محفل سے پاک اس میں اول تاخیر کے رہتے معلوم کا ذکر ہوا کہ آپ کو پاک اور پاک کا ذکر کیا گیا سورۃ فاتحہ سے اور ہم نے اس طرح جو کہ قدرت کیا گیا خدا خدا احباب کی طرف سے سورۃ فاتحہ سے اخلاص کا نذرانہ پیش کیا گیا. مولا ریاض اپنی بات حضور کو نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ الفضل پیش کرتے ہیں. 1,40,000 سب کو اسلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں. مولا فضل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کی خیر کا خیر آپ کی بات نجات اہل بیت نظام پاک ازواج مطہرات بنا بنا بات مراحین شہدائے بدر خندق و کربلا تمام شہداء پاک پیش کرتے ہیں. قبول تمام سلاسل شاہبان کورس کے آج اس بات کا محفل ہے ان کی بارگاہ کے اندر اس چار دیواری کے اندر الہی سب کی ارواح کو اصلاح پہنچا. یا رب العالمین ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے فضات و برکات کو چار داغ عالم میں عام فرما. یا رب العالمین بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے بتائے ہوئے اسباق اور ان کے بتائے ہوئے اعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کا ظاہر باطن درست فرما، ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی اپنے ایک نیک اور پاک بندوں کی نسبت کا ہمیں فیض عطا فرما، ان کے فضات و برکات کو ہمارے شامل حال فرما. الہ العالمین ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کی بخشش فرما. اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. الہ العالمین اس گھر پر اس پورے گھرانے پر عالم برادر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، رزق میں خیر و برکت عطا فرما. مولا کریم آپس میں پیار محبت اتفاق و اتحاد کی مزید توفیق عطا فرما. نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، بدخواہوں کی بدخواہی اور ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. یا رب العالمین ہم سب کے حال پہ اپنا کرم اور فضل فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. ذرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. عبدالقدیر صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعا ہے مولا کریم انہیں جنت الفردوس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین اس دنیا میں تو ان کی وہ قدر پاکستانی قوم نہ کر سکی، لیکن آخرت کا انعام خود عطا کرنے والا ہے. جو پاکستان کے لیے ان کی خدمات کی، جو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت تھی اور جس مقام پہ انہوں نے پاکستان کو کھڑا کیا، الہی ان کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا اس پاکستان کی علاقائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. الہ العالمین اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خلقی و مرشد محمد وآلہ وصحبہ.